الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. انتہائی عظمت و احترام کے قابل خواتین اور بہنیں، اللہ کے فضل و کرم اور اسی کی توفیق سے آج کا یہ پروگرام ہم رمضان کیسے گزاریں، اس عنوان پر منعقد ہوا. اور آپ خواتین کو جامعہ بنات عائشہ میٹپلی کے زیر اہتمام یہ موقع فراہم ہوا. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اس طرح کے مواقع اور اس طرح کی مجلسیں بار بار نصیب ہوں.
شعبان المعظم چل رہا ہے اور بالکل قریب ماہ رمضان المبارک ہے. اسی کے پیش نظر یہ پروگرام بھی ہے کہ ہم رمضان کیسے گزاریں. رمضان کے آنے سے پہلے پوری طرح تیار رمضان کے اندر کیے جانے والے اعمال سے متعلق تیار ہو جائیں. اس لیے یہ پروگرام رکھا گیا. رمضان کی فضیلت بہت زیادہ ہے، اس کی اہمیت اور اس کا مقام بہت بلند ہے. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں وضاحت اور صراحت کے ساتھ جس مہینے کا نام لیا وہ یہی رمضان المبارک کا مہینہ ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. اور رمضان کی فضیلت اس لیے بھی بڑھ گئی کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پاک اور پاکیزہ کلام کو رمضان ہی کے مہینے میں اتارا اور نازل فرمایا. رمضان کا مہینہ یہ موسم بہار ہے اور یہ وہ مہینہ ہے جس میں بندہ چاہے تو بہت زیادہ نیکیاں سمیٹ سکتا ہے، نیکیوں کی کمائی کر سکتا ہے. یہ اس سیزن کا صحیح استعمال بندہ کرے گا تو بہت زیادہ فائدہ اٹھائے گا، نفع اس کو حاصل ہوگا. تو جس طرح موسم سے پہلے، کسی بھی موسم سے پہلے تاجر احباب، بزنس مین اس موسم کی اور آنے والے اس سیزن کی تیاری کرتے ہیں، اسی طرح ہم مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ رمضان المبارک کی آمد سے پہلے اس کی پوری تیاری کر لیں تاکہ اس کی قدر و منزلت کا مکمل لحاظ کیا جا سکے اور اس سے فائدہ اٹھایا جا سکے. سیزن تو ہمارے سامنے ہے لیکن ہم نے اگر اس کی کوئی تیاری نہیں کی تو پھر وہ سیزن آئے گا بھی اور چلا بھی جائے گا اور ہم کف افسوس ملتے چلے جائیں گے کہ اتنا اچھا موقع ملا تھا رمضان کا، اس میں نیکیاں کمانے کا، ہم نے اس سے فائدہ نہیں اٹھایا. سب سے پہلے رمضان کی فضیلت کو جاننا کہ اتنا عظیم مہینہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو عطا فرمایا اور عنقریب وہ مہینہ آنے ہی والا ہے، تو اس کی قدر ہمارے دلوں کے اندر ہونی چاہیے. اس کی فضیلت، اس کا مقام، اس کا مرتبہ ہمارے دلوں کے اندر ہونا چاہیے. جب تک کسی چیز کی فضیلت، مقام اور مرتبہ ہمارے دلوں کے اندر نہ ہو، اس پر عمل کرنا، اس سے فائدہ اٹھانا دشوار اور مشکل ہوتا ہے، بے توجہی برتی جاتی ہے. محترم خواتین، ایک بات رمضان کے تعلق سے اہم یہ یاد رکھیں، رمضان کیسے گزاریں اس تعلق سے بہت ساری باتیں ہیں. ان ساری باتوں کو بالتفصیل بیان کرنا اس کے لیے لمبا وقت درکار ہے. اس لیے مختصراً عرض کر کے میں کچھ اہم باتیں آپ خواتین کے سامنے رکھنا چاہوں گا. رمضان کے مہینے کو رواجی طور پر نہیں گزارنا چاہیے.
ایسا نہیں کہ رمضان کا مہینہ ہر سال آتا ہے اور لوگ اس میں عام مہینوں کے مقابلے نمازوں کا زیادہ اہتمام کرتے ہیں، لوگ روزے رکھتے ہیں، لوگ تراویح پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، اس لیے ہم بھی رمضان کا اہتمام کریں گے، ایسا نہیں۔ ہم نے اپنے والدین کو روزے رکھتے دیکھا، نمازیں پڑھتے دیکھا، قرآن کی تلاوت کرتے دیکھا، ہم بھی کر رہے ہیں، ایک ماحول بن گیا ہے، اس ماحول میں ہم بھی ڈل گئے، تو یہ رمضان کی صحیح قدردانی نہیں ہے اور نہ ہی یہ رمضان کا احترام ہے۔ اس لیے کہ رمضان یہ رواجی مہینہ نہیں ہے، عام تہواروں کی طرح ایک تہوار نہیں ہے کہ اس کو منایا جائے، بلکہ رمضان کا ایک ایک منٹ، ایک ایک سیکنڈ، ایک ایک لمحہ بہت ہی قیمتی ہے، اس کو مکمل یکسوئی کے ساتھ گزارنا، رمضان کی قدر کو دل میں رکھتے ہوئے اہتمام کے ساتھ ہر ایک عمل کو کرنا، یہ بے حد ضروری ہے۔ اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے یقین کے ساتھ اور ثواب کے حصول ثواب کی نیت کے ساتھ، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ جو شخص یقین کے ساتھ اور ثواب کی نیت کے ساتھ روزے رکھے گا، رمضان کی عبادات کرے گا، تو اس کو اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ ایسے ہی نہیں کہ ایک رسماً، ایک رواجاً کہ سب روزے رہ رہے ہیں، ہم بھی روزے رکھتے ہیں، سب نمازیں پڑھ رہے ہیں، ہم بھی نمازیں پڑھتے ہیں، سب افطار کر رہے ہیں، ہم بھی افطار کر رہے ہیں، ایسا نہیں۔ رمضان کے ایک ایک عمل کو اس یقین کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کے کرنے کا حکم دیا ہے اور اس کے کرنے پر اللہ رب العزت والجلال اپنے شایان شان ثواب عطا کریں گے۔ مکمل روزہ رکھنا یہ اللہ کے لیے ہے، اور اللہ نے روزہ فرض کیا ہے اور ہمیں روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے، اس لیے ہم روزہ رکھ رہے ہیں، اس نیت کے ساتھ روزہ رکھنا۔ اور اللہ تبارک و تعالی روزہ رکھنے پر بے حد اجر و ثواب دیں گے، اس کا یقین رکھنا اور ایسی نیت رکھنا۔ تو روزے کے اندر یہ نیت بہت ضروری ہے کہ ہم روزہ کیوں رہ رہے ہیں، روزہ رکھنے کا مقصد کیا ہے، روزہ رکھنے سے ہمیں کیا چیز حاصل ہونے والی ہے، تو اس کا استحضار ہونا، اس کا یقین ہونا، اس کی نیتوں کا ہمارے دلوں کے اندر درست ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اسی طرح نماز ہے، رمضان کے اندر ہم نماز کیوں پڑھ رہے ہیں، رمضان کے اندر ہم تراویح پڑھتے ہیں، رمضان کے اندر ہم تراویح کیوں پڑھ رہے ہیں، تہجد کا بھی اہتمام ہوتا ہے، تو تہجد ہم کیوں پڑھ رہے ہیں، اس لیے ہم نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نمازیں فرض کیے ہیں، اور رمضان کے اندر ایک فرض ادا کرنے کا ثواب 70 فرضوں کے برابر ملتا ہے، یہ ثواب کا یقین ہونا ہمیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایک فرض کے بدلے میں 70 فرضوں کا ثواب عطا کریں گے، اس ثواب کو حاصل کرنے کے لیے ایک فرض کی ادا کرنا، اور ایک نفل ہم پڑھ رہے ہیں تو اس نیت سے نفل ادا کرنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس نفل کے بدولت، اس نفل کے بدلے میں اس کا اجر و ثواب فرض کے برابر دیں گے۔ ایسے ہی نہیں کہ نمازیں پڑھتے چلے جا رہے ہیں ہم، لوگوں کا دیکھا دیکھی، ثواب تو بہرحال ملے گا، لیکن جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضیلت رکھی ہے رمضان کے اندر عبادتوں کی، آدمی اس سے بغیر نیت کے محروم ہو جاتا ہے، بس اوقات ثواب ہی نہیں ملتا۔ روزہ رکھنے کی بالکل نیت نہیں ہے آدمی کی، صبح سے لے کر شام تک صرف بھوکا رہے گا،
تو اس کو کوئی ثواب نہیں ملے گا، اس لیے کہ رمضان کے روزے کی اس نے نیت ہی نہیں کی ہے، روزہ رکھنے کا ارادہ ہی نہیں ہے، بس عام لوگوں کی طرح صبح سے لے کر شام تک بھوکا رہا بس، تو یہ روزہ اس کا صرف بھوکے رہنے کے حد تک ہے، اس کو کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ تو سب سے پہلا جو کام ہے ہمیں نیتوں کا درست کرنا کہ رمضان المبارک آ رہا ہے، ہمیں پوری طرح اس کا استقبال کرنا ہے، اس میں روزے رہنا، تراویح پڑھنا، قرآن کی تلاوت کرنا، ذکر و اذکار کرنا، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے اور اس کے کرنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ اجر و ثواب دیں گے، اس یقین کے ساتھ اور حصول ثواب کی نیت سے رمضان کے اندر اعمال کو کرنا۔ ایک بات تو یہ یاد رکھنی چاہیے، دوسری بات، پورے رمضان کے اندر ہمیں جو عبادات کرنی ہیں، بہت ساری عبادتیں ہیں جن کو ہم کر سکتے ہیں، بالخصوص روزہ۔ رمضان کے مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے فرض کیے ہیں، تو رمضان کی خاص عبادت روزہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اس آیت کے اندر اللہ نے صاف فرمایا کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جس طرح پچھلی امتوں پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے، اور روزوں کی فرضیت کا مقصد بھی اللہ تعالیٰ نے واضح کیا، لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی آ جائے۔ تو رمضان کے روزے فرض ہے، رمضان کے روزوں کی اتنی فضیلت ہے اور ایسا اس کا اجر و ثواب ہے اور اتنا اللہ تعالیٰ کے پاس رمضان کے روزوں کا مقام ہے کہ اگر ایک رمضان کا روزہ کسی کا چھوٹ جائے تو باقی پورے سال روزہ رکھ لے تب بھی اس رمضان کے ایک روزے کی برابری نہیں کر سکتا۔ اور اللہ تعالیٰ کو روزہ اتنا زیادہ پسند ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اجر خود دیں گے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ خود مل جائیں گے اس روزے کے بدلے میں، اجر دیں گے اللہ تعالیٰ۔ کتنا اجر دیں گے اللہ ہی بہتر جانتے ہیں، اپنے شایان شان دیں گے، اور اللہ تعالیٰ خود مل رہے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ راضی ہو رہے ہیں بندے سے اور بندی سے، روزہ رکھنے والوں سے اور روزہ رکھنے والیوں سے، تو یہ بہت بڑے اعزاز کی بات ہے۔ تو رمضان کی خاص عبادت روزہ ہے، روزہ بالکل بھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ بہانوں سے خواتین بچوں کا بہانہ بنا کے، بچے چھوٹے ہیں، اتنے بھی چھوٹے بچے نہیں ہوتے کہ بچے کو دودھ پلانے میں پریشانی ہو یا بچے کو دودھ پلانے کی وجہ سے کمزوری لاحق ہو، ایسا اگر مسئلہ ہے تو الگ بات ہے، لیکن بچے 4-5 سال کے گھر کے اندر ہیں، 2-2.5 سال کے بچے ہو گئے ہیں، تو ایسی خواتین کو چاہیے کہ حتی المقدور کوشش کریں کہ وہ روزہ نہ چھوڑیں، روزہ رکھیں۔ بعض خواتین بچوں کے چھوٹا ہونے کا بہانہ اس بنا کر کے بچے پیشاب کرتے ہیں، بار بار کپڑے بدلنے پڑتے ہیں، تو روزہ اپنی جگہ ہے، پیشاب اپنی جگہ ہے، کپڑوں پر پیشاب لگ رہا ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ہاں، نماز کے لیے کپڑے تبدیل کیے جائیں، طہارت حاصل کی جائے اور نماز پڑھی جائے، روزے پر اس کا اثر نہیں پڑتا۔ الغرض بہانے مختلف بنا کر بسا اوقات خواتین رمضان المبارک کے اتنے بڑے روزے ترک کر دیتی ہیں، چھوڑ دیتی ہیں، تو روزوں کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ دوسرے، عبادت کے اندر نماز کا اہتمام، رمضان کے اندر بالخصوص نمازوں کا اہتمام کرنا چاہیے، اور یہ نیت ہو ہماری شروع ہی سے کہ پورے مہینے میں ایک بھی نماز ہماری نہ چھوٹے،
ایک نماز بھی ہماری قضا نہ ہو، یہ نیت کر کے خواتین کو چلنا ہے۔ جو ماہانہ عذر ہوتا ہے وہ عذر اپنی جگہ ہے، اس میں تو بالکل گنجائش ہوتی ہے، بعد میں رمضان کے بعد یا اس مہینے کے بعد جس میں عذر ہے نمازوں کی ادائیگی کر لینی چاہیے، قضا کر لینی چاہیے، لیکن عذر کے علاوہ سستی اور کاہلی کی بنا پر ایک بھی نماز ترک نہ ہو، یہ طے کر لینا ہے، اس کا تہیہ کر لینا ہے۔ ایک نماز، فرض نماز کا ثواب 70 فرضوں کے برابر مل رہا ہے، تو یہ ثوابوں کو لوٹنے کا مہینہ ہے، ثوابوں کو حاصل کرنے کا مہینہ ہے۔ اس میں اگر لاپرواہی اور کوتاہی برتی گئی اس مہینے کے اندر تو بدبختی اور محرومی مقدر بن جائے گی، اور ایسا بڑا بد نصیب کوئی نہیں ہوگا اس قدر۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص رمضان کا مہینہ پائے اور اس میں اپنی مغفرت نہ کرا لے تو ہلاک ہو جائے ایسا شخص۔ یہ حدیث ہم نے سنی، 3 لوگوں کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی۔ ممبر پر چڑھے، پہلی سیڑھی پر جب قدم رکھا تو کہا آمین، دوسری سیڑھی پر جب قدم رکھا آمین، تیسری سیڑھی پر جب قدم رکھا تو پھر کہا آمین۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے پوچھا یا رسول اللہ، ہم نے ایسا معاملہ، ایسا ماجرا کبھی پہلے نہیں دیکھا کہ آپ نے یکایک آمین کہی۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل آئے تھے اور انہوں نے یہ کہا کہ آپ کہیے کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جو رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی مغفرت نہ کرا لے، اور ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے آپ کا نام آئے اور وہ درود نہ پڑھے، اور ہلاک ہو جائے وہ شخص جو اپنے بوڑھے ماں باپ کو پائے اور ان کی خدمت کر کے جنت کا مستحق نہ ہو جائے۔ تو رمضان کا مہینہ پانا اور اپنی مغفرت نہ کروانا یہ ہلاکت ہے، بربادی ہے، تباہی ہے۔ ایسے ہی نہیں ہے کہ رمضان ہر سال آتا ہے اور ہم اپنی مرضی سے رمضان کو اس کا استقبال بھی کرتے ہیں اور جیسے تیسے اس میں اعمال بھی کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ رمضان کی مکمل قدردانی کرنی ہے۔ رمضان میں جس طرح ثواب ملتا ہے اور جس طرح اجر بڑھا دیا جاتا ہے، ایسے ہی رمضان کی قدردانی نہ کرنے پر وبال بھی ہے، یاد رکھیں۔ پورا مہینہ آیا اور ہم نے اس میں اپنی مغفرت نہ کروا لی تو پھر ہلاکت ہے۔ جبریل نے بددعا دی ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین اس پر کہی ہے، تو ہلاکت، تباہی اور بربادی یقینی ہے بالکل۔ اس لیے رمضان کو ہلکے میں نہیں لینا چاہیے۔ تو رمضان کے اندر کیے جانے والے ہر عمل کا حساب ہوگا، اور اگر اس کو ترک کر دیا جائے تو پھر ویسے ہی اس کی گرفت اور پکڑ ہوگی۔ ایک نماز بھی ہماری نہ چھوٹے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ 2 چیزیں ہو گئی، ایک خاص عبادتوں میں روزہ، پھر نماز، اسی طرح قرآن کی تلاوت۔ رمضان میں کیے جانے والے خاص طور پر اعمال میں سے ایک کیا کرنا ہے؟ قرآن کی تلاوت کرنا ہے۔ قرآن کا اور رمضان کا رشتہ بہت زیادہ گہرا ہے۔ قرآن کی تلاوت رمضان کریم کے اندر کرنا یہ بہت اچھی بات ہے۔ ہر چیز کا ثواب بڑھ رہا ہے تو قرآن کی تلاوت کرنے کا ثواب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بڑھا کر دیں گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی قرآن کریم کا دور فرماتے تھے۔ رمضان کے اندر جن خواتین کو قرآن پڑھنا آتا ہے وہ باضابطہ قرآن پڑھے اور سب سے زیادہ قرآن کا اہتمام کریں۔ جو بھی وقت ملتا ہے اس میں قرآن کی تلاوت کریں، اور اس میں پہلے ہی سے طے کر لے کہ کتنے قرآن کریم کا دور مجھے کرنا ہے، اور ٹھہر ٹھہر کر، رک رک کر، تجوید کا خیال کرتے ہوئے قرآن مجید کو پڑھنے کی مکمل کوشش کریں۔ اور جن خواتین کو قرآن پڑھنا نہیں آتا
یا پھر آتا ہے لیکن تجوید سے نہیں آتا، تو اس رمضان کے اندر یہ نیت کر لیں، آنے والے رمضان کے اندر، کہ ہم باضابطہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے وقت نکال کر 1 مہینے کے اندر اندر تجوید کو سیکھیں گے۔ بہت سی جگہوں پر سماعت قرآن ہوتا ہے، بہت سی جگہوں پر بیانات چلتے ہیں، تو ہم ایسی جگہ بھی ڈھونڈ لیں جہاں پر قرآن کو سکھانے کی اور قرآن کو پڑھانے کی مشق کرائی جاتی ہو، قرآن کو پڑھنے کی مشق کرائی جاتی ہو۔ ایسا بھی کوئی حلقہ، ایسی بھی کوئی مجلس ہم ڈھونڈیں، اور اس میں ہماری جو غلطیاں ہیں اور ہم سے جو اس میں غلطیاں ہوتی ہے، اس میں مجلس میں جا کر، اس محفل میں بیٹھ کر، اس درس میں شریک ہو کر ان غلطیوں کی اصلاح کی فکر کریں، ان غلطیوں کو صاف کرنے کی کوشش کریں، اس لیے کہ قرآن صحیح پڑھیں گے تو ثواب ملے گا، قرآن صحیح نہیں پڑھیں گے تو پھر گناہ ہوگا، گناہ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص تجوید کے ساتھ قرآن کریم کو نہیں پڑھتا وہ گناہ گار ہے۔ تو ہم کسی اچھے پڑھنے والے عالمہ کا انتخاب کریں، کوئی قاریہ ہوں بہترین پڑھنے والی، کوئی حافظہ ہوں، تو ان کا انتخاب کریں، ان کے پاس جائیں، ان سے گزارش کریں کہ آپ ذرا ہمارا قرآن پڑھنا دیکھیں، ہماری کیا غلطیاں ہیں اس میں، آپ اس کی نشاندہی کریں۔ بہت زیادہ غلطیاں ہیں تو باضابطہ سبق کر کے پڑھیں، اس لیے کہ ہم مسلمان ہیں، جو کتاب ہم کو دی گئی ہے وہ قرآن ہے۔ اگر قرآن پڑھنا ہی ہمیں نہیں آتا تو پھر ہمیں کیا آتا ہے؟ اکثر و بیشتر خواتین جو قرآن پڑھتی ہیں، جو روزانہ پڑھنے والی آیات اور صورتیں ہوتی ہیں، وہ بھی ڈھنگ سے پڑھنا نہیں آتا۔ آسان سی مثال، اگر الحمد کو الحمد پڑھ دیں گے ہم سورہ فاتحہ کے اندر، سورہ فاتحہ میں الحمدللہ رب العالمین اس طرح پڑھا جاتا ہے، اگر اس کو الحمدللہ رب العالمین پڑھ دیں گے تو پورے معنی بدل جائیں گے اور گناہ ہوگا اس طرح سے پڑھنے کا۔ الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ کا نام اتنا خوبصورت، رحمان رحیم، اس کو بگاڑ کر رحمان رحیم پڑھ دیں گے تو اس کے معنی بدل جائیں گے پورے۔ اسی طرح سورہ فاتحہ کے اندر ہماری بہت ساری غلطیاں ہوتی ہے تجوید کی، ان غلطیوں کی اصلاح کر لینا چاہیے۔ رمضان کا مہینہ بہت قیمتی مہینہ ہے، ایک آفر اور ایک بہترین موقع ہمیں آتا ہے کہ ہم یکسو ہو کر رمضان کے مہینے میں قرآن کو سیکھ بھی سکتے ہیں۔ جن کو قرآن پڑھنا آتا ہے وہ اپنی موٹی موٹی بڑی بڑی غلطیوں کی اصلاح کر سکتے ہیں۔ اس لیے یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ جن کو قرآن پڑھنا آتا ہے تو وہ قرآن کی تلاوت کرنا، جتنا زیادہ ہو سکے قرآن کی تلاوت کرتے رہنا ہے، اور جن کو اغلاط ہوں پڑھنے کے اندر، ان کو چاہیے کہ وہ قرآن کریم کو سیکھ لیں، جو اپنی غلطیاں ہیں ان غلطیوں کی اصلاح کر لیں۔ جب غلطیوں کی اصلاح ہو جائے گی اور قرآن تجوید سے پڑھیں گے تو اس کے بعد جو قرآن کریم کے پڑھنے کا لطف آئے گا، جو قرآن کریم پڑھنے کا مزہ آئے گا، اللہ اللہ، دل یہ چاہے گا کہ قرآن پڑھتے ہی چلے جائیں اور کوئی کام نہ کریں، اور ثواب بھی ویسے ہی ملے گا۔ 1 حرف پہ 10 نیکیاں ملیں گی قرآن کریم کے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 1 حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، صرف الف لام میم کہنے پر، الف لام میم پڑھنے پر 30 نیکیاں ملتی ہیں۔ الف 10 نیکیاں، لام 10 نیکیاں، میم 10 نیکیاں۔ اب آگے پہلا پارہ شروع ہو رہا ہے، ہم پڑھتے چلے جا رہے ہیں، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اس طرح سے پڑھتے جا رہے ہیں۔ اب گننے بیٹھیں گے تو آپ گن نہیں سکیں گے، اتنی نیکیاں ملیں گی، 1 حرف پہ 10 نیکیاں۔ لیکن کب ملیں گی وہ؟ جبکہ قرآن کو جس طرح اس کا پڑھنے کا حق ہے، تجوید کی رعایت کرتے ہوئے ویسے پڑھیں گی تو نیکیاں ملیں گی۔ اگر جیسے تیسے اس کو پڑھنا شروع کر دیں گے، ہم تجوید کی رعایت نہیں کریں گے تو پھر معنی کی تبدیلی کی وجہ سے، قرآن کو جیسے اس کے پڑھنے کا حق ہے ویسے نہ پڑھنے کی وجہ سے گناہ بھی ہوگا۔ اس لیے سیکھنا بہت ضروری ہے۔
اور سیکھنے والے جو سیکھ چکے ہیں، جو سیکھنا چاہتے ہیں وہ ضرور سیکھیں، اور جو سیکھ چکے ہیں وہ جب پڑھیں گے تو ثواب اس طرح ملے گا، ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں۔ اور قرآن پڑھنے والا اللہ تعالیٰ سے گویا باتیں کرتا ہے۔ قرآن پڑھنا ایسا ہے جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے باتیں کرنا، اور قرآن پڑھنا اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ جو بندہ قرآن پڑھتا ہے، جو بندی قرآن کی تلاوت کرتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، اور باضابطہ فرشتے اس کے قرآن پڑھنے کو سنتے ہیں۔ فرشتے اس کے قرآن پڑھنے کو سنتے ہیں۔ فرشتے قرآن کریم پڑھ نہیں سکتے، فرشتے قرآن کریم پڑھ نہیں سکتے۔ یہ انسانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقام دیا ہے اور ان کو یہ فضیلت دی ہے کہ وہ قرآن کریم پڑھ سکتے ہیں، تلاوت کر سکتے ہیں، اپنی زبان سے قرآن کریم کے الفاظ کو ادا کر سکتے ہیں۔ فرشتے یہ کام نہیں کرتے، فرشتے تو صرف سنتے ہیں۔ قرآن کے لانے والا فرشتہ جبریل علیہ السلام وہ قرآن لاتے تھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھ کر سناتے تھے۔ اب ان کے علاوہ کسی اور فرشتے کو یہ مقام نہیں ملا قرآن کے پڑھنے کا، اللہ کے کلام کو ادا کرنے کا۔ یہ انسان کو رتبہ ملا، یہ انسان کو مقام ملا کہ وہ قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے اپنی زبان سے۔ تو جب بھی قرآن کریم کی تلاوت ہوتی ہے فرشتے آ جاتے ہیں بالکل قریب میں، اور نماز میں قرآن کی تلاوت بندہ کرتا ہے تو فرشتے قریب ہوتے ہیں، اتنا قریب ہوتے ہیں کہ جو قرآن کی تلاوت کرنے والا ہوتا ہے اس کے منہ سے اپنا منہ لگا دیتے ہیں فرشتے۔ اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہدایت فرمائی کہ جب قرآن کی تلاوت کرنا ہو، جب نماز پڑھنا ہو تو مسواک کا اہتمام کرنا چاہیے تاکہ منہ اچھی طرح صاف ہو جائے، اور اس میں جو قرآن کی تلاوت ہو اس کے ذریعے سے فرشتے جو قرآن کریم کی تلاوت کی وجہ سے قریب آ جاتے ہیں اور منہ سے منہ کو لگا دیتے ہیں قرآن کی محبت میں، ان کو کوئی دشواری اور پریشانی نہ ہو۔ اس لیے بالکل منہ کی صفائی کے ساتھ قرآن کی تلاوت ہونی چاہیے۔ تو قرآن کا یہ مقام ہے جو انسان کو ملا ہے کہ وہ تلاوت کرتا ہے، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو۔ فرشتے بالکل قریب میں آ کر سنتے ہیں، اور اتنا قریب ہو جاتے ہیں کہ بالکل منہ سے منہ لگا دیتے ہیں۔ رحمت کے فرشتے بالکل گھیر لیتے ہیں، اور جو قرآن پڑھنے والا قاری ہوتا ہے چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو اس کے بالکل قریب آ جاتے ہیں۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے نماز کے اندر، تہجد کا وقت تھا، قریب میں چارپائی پر ان کا بچہ سویا ہوا تھا اور قریب ہی میں گھوڑا بندھا ہوا تھا۔ نماز پڑھتے چلے جا رہے ہیں اور وہ شوق میں اتنا تھے قرآن کریم کے پڑھنے کے کہ قرآن کو آواز سے پڑھتے۔ جب آواز سے قرآن کریم کو پڑھتے تو سامنے بندھا ہوا گھوڑا بدکتا، اچھلتا گھوڑا، اور وہ اپنی آواز کو آہستہ کر دیتے۔ اس واسطے آہستہ کرتے کہ شاید سمجھتے یہ کہ قرآن کو زور سے پڑھنے کی وجہ سے وہ گھوڑا بدک رہا ہے، اور اس کے بدکنے کے اچھلنے کی وجہ سے میرے بچے کو تکلیف پہنچ جائے گی، اس لیے قرآن کریم آہستہ پڑھتے۔ پڑھتے پڑھتے پھر شوق ہوتا اور قرآن کریم پڑھنے کا لطف آتا، پھر زور سے پڑھتے، آواز سے پڑھتے، پھر گھوڑا بدکتا، پھر یہ گھوڑے کے بدکنے اور اچھلنے کی وجہ سے پھر آہستہ ہو جاتے۔ تو اس طرح آہستہ اور زور سے پڑھتے جاتے۔ بالآخر انہوں نے گھوڑے کے بدکنے کی وجہ سے نماز کو مکمل کر لیا اپنی۔ جب انہوں نے نماز کو مکمل کیا اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو ان صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ آسمان کی طرف روشنی جا رہی ہے، اور اس روشنی کو دیکھا تو بڑا تعجب کیا کہ وہ قریب، ایسا محسوس ہوا کہ ان کے قریب آئی تھی اور وہ روشنی آسمان کی طرف جا رہی ہے۔ دعا انہوں نے کی اور صبح ہوئی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پورا قصہ سنایا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم قرآن کی تلاوت نماز میں اسی طرح جاری رکھتے تو وہ فرشتے تھے جو تمہارے قرآن کو پڑھنے، تمہارے قرآن کی تلاوت کو سننے کے لیے آئے تھے تمہارے پاس، اور تم اسی طرح جاری رکھتے تو سورج کے طلوع ہونے کے بعد جب صبح صادق ہو جاتی تو لوگ بھی اپنے آنکھوں سے
ان فرشتوں کو دیکھ لیتے جو تم نے اپنے آنکھوں سے ان فرشتوں کو دیکھا ہے۔ پتہ یہ چلا اس واقعے سے کہ جب بھی قرآن پڑھا جاتا ہے تو فرشتے آ جاتے ہیں۔ بالخصوص نماز کے اندر قرآن کی تلاوت کرنا بہت اچھی بات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ پسند کرتے ہیں اس چیز کو۔ تو جن خواتین کو بہت ساری صورتیں یاد ہو، لمبی لمبی صورتیں یاد ہو، تو قرآن نماز کے اندر ان صورتوں کو پڑھنا چاہیے۔ چھوٹی صورتیں یاد ہوں تو ان کو بھی دہراتے ہوئے نماز کے اندر پڑھ سکتی ہیں۔ ایک کام قرآن کریم کی تلاوت کا، 3 کام ہوئے۔ روزہ پابندی سے رکھنا ہے، کوئی روزہ نہ چھوٹے، اسی طرح نماز کا اہتمام کرنا ہے، کوئی نماز بھی ہماری نہ چھوٹے، اس کی کوشش کرنی چاہیے، اور زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کی تلاوت کرنا۔ یہ کام تو ہمیشہ ہم کرتے بھی ہیں اور کرنا بھی چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ گناہوں سے بچنا۔ گزارش کروں گا میں خواتین سے کہ اگر کاغذ ہو، قلم ہو تو ان باتوں کو نوٹ کر لیں، یا پھر اچھی طرح ذہن میں بٹھا لیں، ورنہ پورا بیان ہونے کے بعد یا تو بیان بہت اچھا تھا یا پھر بیان اچھا نہیں تھا، کون تھے کہ مولانا کر کے چلے گئے، یا پھر اچھی باتیں بول کے چلے گئے، لیکن کیا باتیں بول کے گئے وہ یاد نہیں رہتی باتیں۔ اس لیے باتوں کو نوٹ کر لینا چاہیے تاکہ جو ہم بیان کے لیے وقت دے رہے ہیں وہ وقت دینا ہمارے لیے کارآمد ثابت ہو۔ عبادت کے ساتھ ساتھ گناہوں سے بچنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ رمضان کے اندر بہت سارے گناہ ہیں جن سے بچنا چاہیے۔ بالخصوص رمضان کے اندر جو گناہ زیادہ ہوتے ہیں وہ 2 گناہ ہیں جن کو ہم گناہ بھی نہیں سمجھتے لیکن بہت زیادہ کرتے ہیں۔ وہ گناہ کیا ہے؟ ایک جھوٹ، بڑی آسانی کے ساتھ جھوٹ بول دیتے ہیں، اور یہ جھوٹ معمولی گناہ نہیں ہے، یہ جھوٹ کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ جھوٹ بغیر توبہ کے معاف ہونے والا گناہ نہیں ہے۔ اس لیے یہ طے کرنا ہے کہ پورے رمضان میں ایک بھی جھوٹ نہیں بولیں گے ہم، نہ مذاق میں بولیں گے، نہ ہنسی میں بولیں گے، نہ کسی کو ستانے کے لیے بولیں گے۔ جھوٹ تو جھوٹ ہے، جھوٹ بولنے والا گناہگار ہوگا، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو۔ لیکن جب مجلس ہوتی ہے، خواتین 1 سے 2 بیٹھتی ہیں تو جھوٹ بھی بولی جاتی ہے، اس کے اندر جو باتیں نہیں ہوئی ہوتی ہیں ان باتوں کو ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ بہت سی باتیں جھوٹ بولنے کے اندر شامل کر لیتی ہیں خواتین۔ تو مجلس کے اندر جھوٹ بولنے سے احتیاط کرنا چاہیے۔ آج کل تو موبائل ہیں، فون ہیں، فون اٹھائے کیا چل رہا، کھا لیے پی لیے، اس کے بعد آگے بات بڑھتی ہے تو اس میں ضرور بھی ضرور جھوٹ بولا جاتا ہے کسی نہ کسی بہانے سے۔ تو بہت زیادہ احتیاط کرنا چاہیے کہ جھوٹ ہماری زبان سے ادا نہ ہو، اس لیے کہ ایک طرف ہم نیکیاں سمیٹنے کی کوشش کر رہے ہیں، دوسری طرف اگر ہم گناہ کے کام کریں تو پھر پکڑ بھی ہوگی، اس کی گناہ معاف نہیں ہوں گے۔ جھوٹ سے بچنا ہے۔ اسی طرح جو گناہ بہت زیادہ ہوتا ہے وہ ہے غیبت، اور یہ غیبت ایسا گناہ ہے کہ جس کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ زنا سے بھی بدتر گناہ ہے۔ غیبت کیسا گناہ ہے؟ یہ زنا سے بھی بدتر گناہ ہے، اس لیے کہ آدمی جس شخص کی غیبت کرتا ہے اس میں اس شخص کا بھی حق وابستہ ہو جاتا ہے۔ زنا جب بندہ کرتا ہے یا کسی بندی سے زنا ہوتا ہے، توبہ کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس زنا کو معاف فرما دیتے ہیں، لیکن غیبت صرف توبہ کرنے سے معاف نہیں ہونے والا گناہ ہے۔
جب تک کہ جس کی ہم نے غیبت کی ہے اس سے معافی نہ کرا لیں، اس سے معافی نہ مانگ لیں کہ ہم نے آپ کے بارے میں فلاں فلاں بات کہی ہے، آپ کے پیٹھ پیچھے آپ کی یہ برائی کی ہے، ہمیں معاف فرما دیجیے۔ جب تک معافی مانگ نہیں لیتے غیبت معاف ہونے والا گناہ نہیں ہے۔ اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ غیبت زنا سے بھی بدتر گناہ ہے۔ تو بڑی آسانی کے ساتھ روزے کی حالت میں بھی ہم غیبت کرتے ہیں۔ اور بھی مجلسی برائیاں ہیں جن کو ہم مجلس کے اندر بیٹھک کے اندر کرتے ہیں، لیکن یہ غیبت کو تھوڑا سا میں واضح کر کے اپنی بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ غیبت ہے کیا چیز، اس کو بھی جاننا بہت ضروری ہے، کیونکہ بہت زیادہ پیش آنے والا گناہ ہماری جانب سے یہ غیبت ہی ہے۔ غیبت کیا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے پوچھا یا رسول اللہ غیبت کیا ہے؟ یا پھر حضور نے ہی پوچھا کہ کیا تم جانتے ہو کہ غیبت کیا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ بتا دیں کہ غیبت کیا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ غیبت وہ ہے کہ تم اپنے بھائی کا ایسا تذکرہ کرو جس کو وہ ناپسند کرتا ہو، ذکرک اخاک بما یکرہ، جس کو وہ ناپسند کرتا ہو اس کو تم بیان کرو۔ یہ کیا ہے؟ غیبت ہے۔ تو بہت ساری چیزیں ہم آدمی کے پیٹھ پیچھے کرتے ہیں۔ غیبت بھی بہت طرح کی ہوتی ہے، کسی کو جسمانی طور پر ہم کسی کی غیبت کرتے ہیں تو جسمانی بھی غیبت ہوتی ہے، یا پھر کسی کے کپڑوں کے متعلق ہم کوئی بات کہتے ہیں تو یہ لباس کی غیبت ہو گئی۔ اسی طرح کسی کی صفت کی ہم غیبت کرتے ہیں۔ بہت ساری غیبت کی قسمیں ہیں۔ الغرض جس قسم کی غیبت ہو، غیبت تو بہرحال غیبت ہے۔ پیٹھ پیچھے کسی کے تعلق سے ایسی بات کرنا کہ اگر وہ سنتا ہماری بات کو تو برا لگتا، اگر ہم اس کے سامنے وہ بات کہتے تو اس کو برا لگتا، یہ ہے غیبت۔ تو بہت ساری باتیں ہیں جن کو ہم کرتے ہیں اور وہ غیبت کے اندر شامل ہو جاتی ہیں۔ بالخصوص کسی کے اوپر عیب لگانا، جسمانی عیب لگانا بڑا آسان ہے۔ کسی کو موٹی کہہ دینا، کسی کو نکٹی کہہ دینا، کسی کو چپٹی کہہ دینا، کسی کو کالی کہہ دینا، کسی کو فلاں کہہ دینا، کسی کو لمبی کہہ دینا، کسی کو گڈی بول دینا۔ یہ جتنے باتیں ہیں آسانی سے کہہ کے مجلس کے اندر ہم ہنس کے آگے بڑھ جاتے ہیں، لیکن اس کے جس کی ہم برائی کر رہے ہیں یہ غیبت ہوگی، اور بدترین غیبت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سخت گرفت کریں گے اس سے متعلق، اس لیے کہ ہم غیبت کہہ رہے ہیں۔ حضرت امی جان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیا حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ہے۔ وہ تھوڑی سی پست قد تھی، ہائٹ ان کا کم تھا۔ تو امی جان عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا یا رسول اللہ کیا آپ کو صفیہ کا پست قد ہونا پسند ہے؟ یعنی ان کی ہائٹ کم ہے، ان کا ہائٹ کم ہونا آپ کو پسند ہے؟ ایسے ہی پوچھ لیا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے۔ اس پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہی وہ ذرا غور سے سنیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب نہیں دیا کہ پسند ہے ناپسند ہے۔ جو بات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی جانب سے پوچھی گئی، جو سوال کیا گیا، وہ اتنا بھیانک تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے عائشہ جو تم نے اب بات کہی ہے وہ بات اتنی کڑوی ہے، اتنی کڑوی ہے کہ اگر اس بات کو سمندر میں گھول لیا جائے تو اس کی کڑواہٹ کی وجہ سے پورا کا پورا سمندر کڑوا ہو جائے۔ صرف پوچھا، ابھی عیب نہیں لگایا کہ وہ تو پست قد ہیں، ان کی ہائٹ کم ہے، اس طرح نہیں کہا، بلکہ ایک زبانی سوال پوچھ لیا کہ کیا آپ کو پسند ہے؟ بس یہ سوال بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہ آیا کہ کسی کے بارے میں عیب لگانا اس کے جسمانی اعتبار سے کہ اس کے جسم کے اندر فلاں عیب ہے۔ اور ہم بڑی آسانی سے کسی کو لمبی کہہ دیتے ہیں، کسی کو لمبا کہہ دیتے ہیں، کسی کو نکٹا، کسی کو چپٹا، کسی کو کالا، کسی کو کلوٹا، اور
اگر زبانی کسی کو بیماری ہے تو تتلا بھی بول دیتے ہیں، تو یہ بڑی آسانی سے بول کے ہم ہنستے ہیں، لیکن یہ بدترین غیبت ہے۔ اور یہ ایسی، ہم کسی کو اگر غیبت کے اندر اس طرح کے الفاظ نکالتے ہیں تو پھر اتنے کڑوے الفاظ ہم اپنی زبان سے نکال رہے ہیں کہ اگر ان کی کڑواہٹ کو سمندر میں ملا دیا جائے تو اس کا پورا پانی کڑوا ہو جائے گا۔ اس لیے غیبت کو ہلکے میں نہیں لینا چاہیے۔ غیبت بدترین گناہ ہیں، الگ الگ قسم کے گناہ۔ اور غیبت آدمی اشارے سے بھی کرتا ہے، زبان سے بھی کرتا ہے، اشاروں سے بھی کرتا ہے۔ کوئی شخص آ کر چلا گیا تو ہم نے اس کا مذاق اڑایا اور انگلی سے اس کی جانب اشارہ کیا، یا اپنی آنکھوں کے ذریعے سے اس کا اشارہ کیا، اور آنکھوں ہی میں ہم نے کچھ بول لیا تو اس کا مذاق اڑایا، اور اس کی بارے میں کچھ کہنے کی ہم نے کوشش کی، جو کہ اس کے پیٹھ پیچھے اگر وہ سامنے یہ دیکھ لیتا تو یہ عمل اس کو اچھا معلوم نہ ہوتا۔ اور بعض خواتین ایسا کرتی ہیں، شاید لا علمی کی وجہ سے ہو یا جان بوجھ کے ہو، بہرحال یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ اگر ہم یہ سوچتے ہیں کہ فلاں کے اندر عیب ہے تو ہم ہے بول کے بول رہے ہیں، نہیں ہے سو چیز کو نہیں ہے بولتے، ہے سو ہے بول رہے ہیں، اور اگر سامنے ہے تو ان کے منہ پہ بھی بولتے تھے ہم۔ عام لہجے میں اس طرح سے خواتین کا کہنا ہوتا ہے کہ سامنے بھی بولتے، ان کے اندر ہے بول رہے ہیں، اس میں کیا برائی ہے؟ لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عیب کسی کے اندر ہو اور اس عیب کو اگر ہم بیان کر رہے ہیں تو یہ غیبت ہے۔ اگر عیب اس کے اندر نہیں ہے اور ہم اس کے بارے میں وہ چیز کہہ رہے ہیں، وہ بات منسوب کر رہے ہیں، تو یہ تو بہتان ہے کسی کے اوپر لگانا۔ جو چیز اس کے اندر نہیں ہے ہم اس کو اس سے جوڑ رہے ہیں، جو چیز اس کے اندر ہے اس کو ہم بیان کر رہے ہیں، تو یہی تو غیبت ہے، اور یہی نہیں کرنا چاہیے۔ تو غیبت بڑی آسانی کے ساتھ ہوتی ہے۔ ماہ رمضان المبارک کے اندر بالخصوص بچنا چاہیے، اور روزے کی حالت میں تو ذہن میں بھی نہیں آنی چاہیے غیبت ہمارے، اور لکھ کر رکھ لینا چاہیے کہ پورے رمضان میں کسی کی غیبت ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ رمضان میں نہیں کرنا، رمضان کے بعد غیبتاں کرنا اور جو بھی چاہے گناہ کر سکتے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ رمضان کے بعد بھی نہیں کرنا۔ رمضان تو یہ پریکٹس کا مہینہ ہے، رمضان پریکٹس کا مہینہ ہے۔ رمضان یہ چھوٹا روزہ ہے، چھوٹا روزہ بڑا روزہ جیسے ہم کہتے ہیں کہ شروع کے روزے چھوٹے، آخر کے جو روزے آتے ہیں، طاق راتوں کے روزے ہوں، 27واں روزہ ہو یا 27 کے بعد کے روزے ہوں، تو یہ بڑے روزے ہم شمار کرتے ہیں۔ اصل میں یہ چھوٹے بڑے روزے نہیں ہوتے، پورے روزے یکساں ہیں۔ چھوٹے اور بڑے روزے کیا ہیں؟ حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو بیان فرمایا کہ چھوٹا روزہ یہ ہے کہ آدمی رمضان المبارک کے اندر تمام برائیوں سے رک جائے، وہ کام کرے جس کے کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا، اور ان کاموں سے بچ جائے جس سے رکنے کا حکم دیا گیا، تمام گناہوں سے بچ جائے۔ تو یہ ایک مہینے کے اندر برائیوں سے رکے رہنا یہ چھوٹا روزہ ہے۔ اب باقی جو 11 مہینے ہیں ان میں برائیوں سے رکے رہنا یہ بڑا روزہ ہے۔ تو ہمیں کیا چاہیے؟ رمضان کے اندر مکمل طور پر مشق کرنی چاہیے کہ ہم گناہوں سے بالکل پرہیز